الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جسمانی طور پہ مختلف قوا سے نوازا ہے. ہمارے جسم میں مختلف قوتیں رکھی ہیں. ان قوتوں میں اختلاف ہے لیکن باہم وحدت اور اتحاد بھی ہے. آنکھ کو اللہ رب العزت نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت دی ہے، کان کو سننے کی صلاحیت دی ہے، زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، پیر کو چلنے دوڑنے کی صلاحیت دی ہے، معدے کو ہضم کرنے کی صلاحیت دی ہے. تو یہ قوائے مختلفہ ہیں، لیکن ان سب کا باہم ایک دوسرے میں اتفاق و اتحاد ہے. اگر یہ وحدت خلل کا شکار ہو جائے تو ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ وحدت قائم رہے ان اختلافات کے ساتھ تو ہم صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں. ٹھیک یہی مثال معاشرے کی ہے، یہی مثال جماعت کی ہے، یہی مثال سماج کی ہے کہ مختلف قوا اس کے اندر ہیں، مختلف صلاحیتوں کے لوگ اس میں ہیں، مختلف علم رکھنے والے لوگ اس میں ہیں. لیکن اگر وہ باہم ان اختلافات کے ساتھ متحد ہیں، وحدت پائی جا رہی ہے، تو وہ سماج ارتقاء کی طرف آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے. اور اگر وہ قوائے مختلفہ، وہ قوتیں جو باہم مختلف ہیں، آپس میں ٹکراؤ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ سماج گرتا چلا جاتا ہے، وہ ملک گرتا چلا جاتا ہے، وہ سلطنت پارا پارا ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ ہم کو دیا جو ہمارے جسم ہے. اسی لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو دیکھو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور یہ پورا نظام جسمانی جو ہے یہ ایک مالک کے اشارے پہ چل رہا ہے، ایک مالک کے اشارے پہ چل رہا ہے. قوائے مختلفہ ہر ایک کے الگ الگ ہیں، لیکن مالک کا حکم اس کو ہاتھ بھی فالو کر رہا ہے، اس کو نگاہ بھی فالو کر رہی ہے، اس کو کان بھی جو ہے قبول کر رہا ہے، اس کو ہاتھ بھی اور پیر بھی، سب، لیکن سب بندھے ہوئے ہیں اسی مالک کے حکم کے ساتھ. لہذا جو نظام خداوندی ہے اس مادی دنیا کے اندر، یہ مادی جسم کے ساتھ فالو کرنے کی صورت میں یہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح اجتماعی زندگی ہے، مسلمانوں کی اجتماعی قوت اور اس کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دو اصول دیے ہیں. مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط بنانے، ناقابل تسخیر بنانے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو اصول دیے ہیں. وہ دو اصول کیا ہیں؟ وہی دو آیتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. وہ دو اصول ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ نظام خداوندی کو فالو کرنا، حکم خداوندی کو تسلیم کرنا، اس کی پسند اور ناپسند کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھنا. یہ نظام خداوندی ہے، یہ قوانین خداوندی ہے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. اپنے مزاج کو، اپنی فہم کو، اپنی فراست کو، اپنے وجدان کو، اپنے شعور کو، اپنی ترجیحات کو
سب تابع کر دے اس نظام کے تحت، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ اللہ نے کب فرمایا؟ اس کے پہلے جو 2 آیتیں ہیں اس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اور اہل کتاب تمہارے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، دلی خواہش ہے کہ تم کو اسلام سے ہٹا دیں۔ اگر تم ان کی بات مانو گے تو راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ وہ تمہیں کافر بنا دیں گے، ان کی بات نہ ماننا، ان کے اوپر نہ چلنا، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو قبول کرنا، ورنہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جس نے سب کچھ تم کو دیا ہے اس کا لحاظ تو کرو، اس کی بات تو مانو۔ حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق، حق تقاتہ، حق تقاتہ سے مفہوم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتہ سے مراد یہ ہے کہ یطاع ولا یعصى، هو ان یطاع ولا یعصى ویذکر ولا ینسى ویشکر ولا یکفر۔ حق تقاتہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کے قانون کو فالو کیا جائے، اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ نمبر 2، اس کا تذکرہ ہو، اس کا ذکر ہو، اس کو یاد کیا جائے، فراموش نہ کیا جائے۔ مان تو لیا لیکن کتاب میں ہے، عملی زندگی سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ تو یذکر ولا ینسى، یذکر ولا ینسى، تذکرہ ہو اور اس کو فراموش نہ کیا جائے، اور یشکر ولا یکفر، اور قدردانی ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں یہ قانون دیا ہے، ہمیں یہ نظام دیا، ہمیں یہ شریعت عطا فرمائی ہے، اس پر شکر خداوندی ہو اور ناشکری نہ ہو۔ اگر یہ 3 اوصاف ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو حق تقاتہ پر ہم عامل ہیں، یعنی اللہ کا جیسا حق ہے ڈرنے کا ہم ویسا ڈرنا ہے، اللہ کا جس طرح تقوی زندگی میں اتارنا ویسا تقوی ہمارے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حق تقاتہ سے مراد یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرے، انصاف کے تقاضے کو پورا کرے، اور اس ذیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ جو بھی ہو ہمیں تو انصاف کرنا ہے، انصاف اپنی باڈی کے ساتھ، انصاف اپنے ذہن و دماغ کے ساتھ، انصاف اپنی چاہت و عدم چاہت کے ساتھ، انصاف اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں یہ گویا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ حق تقاتہ، عجیب و غریب انہوں نے توجیہ کی، ایک لفظ میں انہوں نے کہا حق تقاتہ سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے، لغو چیز میں نہ لے کے جائے، اس لیے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی ہی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں سے وہ گریز کرتا ہے، لہذا زبان پر کوئی اول فول نہ آئے، کوئی بیکار لغو بات نہ آئے، تو یہ حق تقاتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تو اسلام ہی پر موت ہے، موت آئے تو اسلام ہی پر موت ہے، یعنی مہد سے لے کر کے لحد تک ہماری زندگی قانون الہی کی پابند، ہم بالغ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، فرائض، واجبات، مستحبات، مکروہات، مباحات اور حرام، یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ گئیں، اس سب میں ہم اللہ کے قانون کو فالو کریں محض سے لحد تک۔ اگر یہ ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر یہ چیز نہیں تو ہم ناکام ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فالو کرنے والے ہو، قبول کرنے والے ہو، تسلیم کرنے والے ہو۔ اور ایک بات اور یہاں علماء نے لکھی ہے کہ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ مسلم مرا ہے، اس کی موت اسلام پہ آئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، کما تحیون تموتون، جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس طرح موت آئے گی کل قیامت کے دن حشر میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔
اسی طرح لہذا اپنی زندگی کو ہم اسلامی زندگی بنائیں تاکہ موت آئے تو اسلام پر موت آئے. ایسا نہ ہو کہ ہم مریں تو کسی اور کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں. لہذا ہمارا شامہ، ہمارا ظاہر بھی اسلام بول رہا ہو، اسلام کو بتا رہا ہو کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا شہدائی ہے. حالات جیسے بھی ہوں لیکن ہمارا ظاہر بھی، ہمارا لباس بھی، ہمارا چہرہ بشرا بھی، ہماری چال ڈھال بھی، ہماری گفتار و رفتار بھی، سب سے اس بات کا اظہار ہو کہ ہم مسلمان. ہماری چاہت اور عدم چاہت سے اس کی گواہی و شہادت ملے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ باہمی اتحاد ہے. اجتماعی زندگی کے مضبوط و ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایک نظام الہی کا پابند ہونا یعنی تقوی، اور نمبر 2 اس نظام الہی کو باقی رکھنے کے لیے باہم مل جل کر کے کام کرنا. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. لہذا دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. مرکز وحدت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کس پر جمع ہو؟ کس پر جمع ہو؟ اجتماعی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے مرکز وحدت کیا ہے جس پر جمع ہوا جائے؟ کیا لسانی ہے؟ کیا قومی ہے؟ کیا رنگ ہے؟ کیا علاقائی ہے؟ کیا قبائلی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ ایک کو حاصل ہے تو دوسرے کو نہیں حاصل ہے. یہ مرکز وحدت نہیں ہو سکتا. یہ کمیونٹی الگ الگ تو ہو سکتی ہے لیکن ایک عالمی انٹرنیشنل فیم پہ ایک کمیونٹی وجود میں آئے، اس میں علاقائی ہوگی تو علاقے الگ ہو جائیں گے، رنگ ہوگا تو کالے گورے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، زبان ہوگی تو زبان میں صاحب فلاں زبان فلاں زبان فلاں زبان فلاں زبان سب الگ الگ جو ہے دھڑے بن جائیں گے. ایسے ہی جو ہے وہ عصبیت فروغ پائے گی. تو مرکز وحدت اس میں وہ ہونا چاہیے جو عالمی ہے، جو انٹرنیشنل ہو، جو عالمی پیمانے پر جس کو قبول کیا جا سکتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرکز وحدت ہمیں عطا فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کے نظام کو تم حبل سے مراد رسی، لیکن رسی سے مراد کیا ہے؟ نظام کائنات جو اللہ نے قائم کیا ہے، اور نظام کائنات کو فروغ دینے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے نظام شریعت جو ہمیں اس نے عطا کیا ہے. یہ شریعت اگر نہیں ہوگی تو آفتاب نہیں نکل سکتا ہے، آفتاب کی روشنی مات پڑ جائے گی، بارش نہیں ہوگی، زمین زرخیزی سے محروم ہو جائے گی، دریا خشک ہو جائیں گے، سمندروں میں طغیانی باقی نہیں رہے گی. نظام شریعت کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات مادیہ کو فروغ دینے کا فیصلہ فرمایا. لہذا ہم اس نظام شریعت کو فالو کرنے والے ہیں. لہذا سب مل کر کے، کالے بھی ہوں، گورے بھی ہوں، مغربی ہوں، مشرقی ہوں، کسی بھی خانوادے سے، کسی بھی قبیلے سے، کوئی بھی زبان بولنے والے، یہ مرکز وحدت ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ مرکز وحدت ہمیں عطا کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دیکھو منافرت نہ کرو، نفرت نہ، باہمی نفرت نہ رکھو، باہمی اختلاف نہ کرو. باہمی اختلاف بہت بری چیز ہے. اختلاف کی بنیاد پر اللہ کی رحمت سمٹتی چلی جاتی ہے. لیکن ایک وہ اختلاف جو فروعات میں ہوتے ہیں، جو فقہا کے ہاں ہیں، اس سے کوئی بات نہیں، وہ تو توسع کی بات ہے، وہ توسع کی بات ہے. وہ تو اگر قرآن پاک میں دیکھیے آپ تو وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے وضو میں یہ فرمایا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا تم مسح کرو. بِرُؤُوسِكُمْ، اب با کا لفظ جو استعمال ہوا یہاں پر، ہمارے علماء نے فرمایا کہ با زائدہ ہوتی ہے اور با تبعیضیہ ہوتی ہے. اب جو با زائدہ مانیں گے ان کے یہاں پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اور جو اس با کو تبعیضیہ مانیں گے یعنی بعض سر کا، تو بعض سر کا چند سر کے بال پر ہاتھ رکھ دیں تو مسح ہو جائے گا ان کے. تو معلوم ہوا کہ یہ اختلاف منشأ الہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے کہتے ہیں وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ، کیوں اللہ نے فرمایا؟ کیا فرماتے؟ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ فرماتے. مسئلہ صاف تھا کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری تھا. یا یہ فرماتے وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ، لہذا اس میں بھی کوئی تعویل توجیہ کی ضرورت نہیں تھی، یہاں بعض سر کا مسح ہو جاتا. لیکن جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور با تبعیضیہ بھی ہے اور با زائدہ بھی ہے، تو منشأ الہی اختلاف ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس پہ غور کریں، ہمارا علمی کارواں آگے بڑھے، توسع ہمارے اندر آئے. لہذا فروعات کے اندر توسع یہ بری چیز نہیں، اس کو اختلاف نہیں کہتے، یہ توسع ہے.
اسی طرح آپ دیکھیے قرأ کا لفظ استعمال ہے قرآن پاک کے اندر. قرأ کے معنی طہر کے بھی ہیں حیض کے بھی ہیں, دونوں معنی ہیں. اب کسی نے حیض لیا تو 3 حیض تک اس کی عدت ہوگی, اور جس نے طہر لیا عورت کو طلاق کے بعد 3 طہر تک, یعنی جب 3 دفعہ غسل کر لے اس کے بعد جا کر کے اس کی عدت بھی. تو طہر, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قرأ کی جگہ حیض استعمال فرماتے یا طہر استعمال فرماتے تو یہ اختلاف نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ منشأ الہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغلاق کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی, اغلاق کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. اغلاق کے معنی جنون و دیوانگی کے بھی ہیں, اور اغلاق کے معنی جبر و اکراہ کے بھی ہیں. لغت میں دونوں معنی ہیں. اب کسی امام نے اس کو لیا تو اس نے کہا کہ جنون کی حالت میں اگر کوئی طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی, اور کسی نے جبر و اکراہ کو لیا تو کہا جبر اگر اکراہ کے ساتھ کوئی چڑھ دوڑے 2 ورنہ ابھی تمہاری گردن جو ہے دبا دیں گے, اور اس وقت طلاق وہ دے رہا ہے, تو جبر و اکراہ کی صورت میں طلاق نہیں واقع ہوگی. تو وہاں دیوانگی میں ہو جائے گی اور یہاں اس میں نہیں ہوگی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو افصح العرب ہے نا, اللہ کے رسول افصح العرب ہیں, عربی زبان آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, لیکن آپ نے اغلاق کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال فرماتے, جنون کا لفظ استعمال فرماتے, اکراہ کا لفظ استعمال فرماتے تو یہ اشکال نہ ہوتا. تو معلوم ہوا کہ منشأ الہی بھی اور منشأ رسالت بھی اختلاف ہے, لیکن وہ اختلاف مخالفت نہیں ہے, بلکہ علمی وسعت, علمی توسع, علمی کارواں کو آگے بڑھانے, سوچنے اور تفکر و تدبر اور حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی طرف ابھارنے کے لیے ایسا کیا گیا. افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں, ایک یہ کہ تقوی ہو, اور ایک یہ ہے کہ ہمارے اندر وحدت ہو, اتحاد ہو. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو اسلامی کارواں آگے بڑھے گا, اور اجتماعی زندگی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہوئے ناقابل تسخیر ہو جائے گی.